کر رہے ہیں. دیویندر بولتا میں نے کرا تو ایکناتھ کہتا نہیں میں نے کرا, اور جس کا نام اور نشان دونوں مٹ گئے وہ بول رہا میں نے کرا. میں نے وروध کیا. میں نے کہا کہ امتیاز جلیل اورنگ آباد شہر کے اندر پیدا ہوا ہے اور انشاءاللہ اورنگ آباد شہر کے اندر ہی مرے گا امتیاز جلیل. تمہارے پاس طاقت ہے, تم نام بدل دو. تو آج مہاراشٹر کے الگ الگ علاقوں کے اندر میرے پتلے جلائے جا رہے اور نعرے لگا رہے ہیں پتلا جلا کر, پوسٹر جلا کر, امتیاز جلیل ہائے ہائے. میں بولا پریکٹس کر لو, 2024 آ رہی, 24 کے بعد کرو پریکٹس. 24 کے بعد تم کو کیا بولنا ہے؟ ہائے ہائے. اور ہم کو کیا بولنا ہے؟ بائے بائے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ اقتدار کے اوپر آ گئے ہیں تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. سیف پٹھان شاہ عالم صاحب, بہت کچھ بولنا ہے یہاں پر, بہت حساب کتاب نکالنا ہے. سیف بھائی, آپ کا جب فون آتا ہے مجھے تو فون اٹھانے سے پہلے ہی پتا چل جاتا ہے کہ تھانے کی پولیس نے ایک اور کیس میرے بھائی پر رجسٹر کر دیا ہے. ایک بات سن لیجئے, جس پٹھان کا نام میں لے رہا ہوں, پٹھانوں کو روکنا بہت آسان بات نہیں ہے. دیکھتے دیکھتے 1000 کروڑ روپے نکال لیا وہ پٹھان نے, اور تم یہ پٹھان کو رکانے کی کوشش کر رہے ہو. بولے پٹھان دیکھنا نہیں, کسی نے دیکھنا نہیں کر کے دیکھتے دیکھتے انہوں نے 1000 کروڑ روپے کما لیا. اب یہ پٹھان کے پیچھے ہے. پٹھان, مجلس پوری طاقت کے ساتھ تیرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, پوری ہمت کے ساتھ لڑنا. اور یہ نہیں سمجھنا یہ آج کل کے آئے ہیں, سنا ہے بہت پیسہ خرچہ کرتا ہے, بہت پیسہ بانٹتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں سب کو خرید لوں گا. مجھے بھی معلوم ہے کہ تیرے پاس پیسہ بہت ہے, تو خرید سکتا ہے, لیکن تیرے پیسوں کے اندر صرف کتے اور بلی خرید سکتا ہے, شیر کے بچے. شیر کے بچے بازاروں میں بکتے نہیں ہیں. تو ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لو, بہت ساروں کا حساب چکانا ہے. یہ جلسہ تو ہم جتنا وقت ہو سکتے اسد صاحب کو دیں گے. میں سیف بھائی سے کہوں گا کہ سیف بھائی بہت جلد ایک اور جلسہ لگائیے, پورا آگے کا پیچھے کا, آگے کا پیچھے کا جتنا بھی ہے سب کا حساب چکتا کیا جائے گا. اور تھانے کی پولیس, ممبرا کی پولیس سے کہنا چاہتا ہوں, اچھا لڑکا ہے, کیوں پڑے ہیں آپ اس کے پیچھے؟ آپ ساتھ دیجئے, ہم تو اتنی آپ کی عزت کرتے ہیں, ہم آپ کا اتنا ساتھ دیتے ہیں. آپ دیکھیں یہ مجلس کا اتنا بڑا جلسہ ہے, اگر پولیس نہیں بھی رہی تو الحمدللہ ہمارے جلسے کامیاب ہو جاتے ہیں. اور ایک بھی ایسا شخص یہاں پر نہیں ہے کہ جس کو پیسہ دے کر لانا پڑتا ہے. اگر اتنی محبت ان کے لیے ہے تو آپ لوگ کیوں رکاوٹ بن رہے ہیں؟ تھوڑا ساتھ دیجئے. اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ تھانے کی پولیس نہیں, پوری مہاراشٹر کی پولیس کی آواز پارلیمنٹ کے اندر کوئی نہیں اٹھاتا ہے. یا تو یہ اٹھاتے ہیں یا ہم اٹھاتے ہیں, اور آپ کے حق میں بھی ہم اٹھائیں گے انشاءاللہ. بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوں گی. میں میرا وقت بھی بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو دینا چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا. امیر مجلس آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے ایم پی اور قوم کی نمائندگی کرنے والی وہ شخصیت, محترم شخصیت علی جناب اسد الدین اویسی صاحب, میں ان اشعار کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ چاند کا ٹکڑا نہ سورج کا نمائندہ ہوں,
मैं के इस बात पे नाजा हूं ना शर्मिंदा हूं, और जिंदगी तू मुझे पहचान ना पाई, लेकिन लोग कहते हैं कि मैं तेरा नुमाइंदा हूं। तालियों से इस्तकबाल। इससे पहले कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आए, हम ये बताना चाहते हैं कि मजलिस को चाहने वाली हमारी बहनें भी हैं। उनमें से एक बहन को मैं दावत देता हूं, आप 2 मिनट के लिए उन्हें भी सुनिए और उनका भी इस्तकबाल जोरदार तालियों से करिए। उसके बाद इंशाअल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, स्टेज पे मौजूदा लोग, यहाँ मौजूद नौजवान बुजुर्ग, मेरी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से पहली मर्तबा नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा गया, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इरादे पहले से ज्यादा मजबूत हो गए। अब हमें मजलिस का परचम हिंदुस्तान के कोने कोने में लहराना है और अपने जज्बे को ताजा करके बराबरी और हिस्सेदारी की लड़ाई को जारी रखना है। इल्जामात तो लगते रहते हैं, हार जीत भी लगी रहती है। बेशक हार जीत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हमारा काम है कि हम अपना काम जारी रखें और कोशिश करें। और अल्लाह भी उस कौम की मदद नहीं करता जो खुद ना चाहे अपने हालात बदलना। अगर हरकत करेंगे तो बरकत मिलेगी। और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तो इस काम का आगाज कर दिया है, अब हमारा काम है कि हम उनका साथ दें। बेशक आने वाली कई नस्लें याद करेगी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब वो कायद थे जो हिंदुस्तान के बेजुबानों की जुबान थे और जिन्होंने कौम के नौजवानों को हक के लिए लड़ना सिखाया, जिन्होंने कौम के नौजवानों के अंदर एक जोश और जज्बा पैदा किया। आने वाली कई नस्लें याद रखेगी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब वो कायद थे जो जालिम हुक्मरानों के सामने बेबाकी से अपनी बात रखते थे, हर नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते थे। और वो कायद थे जिन्होंने हिंदुस्तान में बराबरी की लड़ाई का आगाज किया। मैं हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज से कहना चाहती हूँ कि आप कभी आओ हैदराबाद और देखो हम कैसे वहां शान और फख्र और इज्जत से जीते हैं। आप कभी अकबरुद्दीन साहब के हल्के में जाइए और देखिए कि वो आवाम की कैसी खिदमत करते हैं। उनके हल्के में 15,000 से ज्यादा बच्चे फ्री तालीम हासिल कर रहे हैं और वो जब भी कोई मुश्किल आती है तो लाखों करोड़ों रुपए तकसीम करते हैं। और शायद ही हिंदुस्तान में ऐसा कोई एमएलए नहीं होगा जो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के जैसा आवाम की खिदमत करता है और इतने ज्यादा पैसे तकसीम करते हैं। और आज असदुद्दीन ओवैसी साहब की मेहनत की वजह से महाराष्ट्र में भी हमारे एमपी है जनाब इम्तियाज जलील साहब और एमएलए है, और यहाँ पे भी आवाम की खिदमत की जा रही है। हिंदुस्तान की तारीख में आज तक मुसलमानों के वोट का सिर्फ इस्तेमाल किया गया है, सिर्फ इस्तेमाल। और हिंदुस्तान के मुसलमान शान और फख्र और इज्जत से सर उठाकर जब जिएंगे जब हम खुद लीडर बनेंगे। जुल्म का दौर अब ज्यादा नहीं चलने वाला, इन अंधेरों का जिगर चीर कर एक नूर आएगा। तू अगर फिरौन है तो मूसा भी जरूर आएगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मंच पे उपस्थित ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हम सब के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और साथ ही हमारे एमपी महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब और सभी यहाँ पे मजलिस के जिम्मेदारान को मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो मुमरा कौसा के अंदर इतनी बड़ी सभा ली है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि मुंबई और मुमरा एक बहुत ही खुशनसीबी की बात है हमारे लिए कि यहाँ पर राष्ट्रीय अधिवेशन किया गया। हमारा यहाँ पे पहला अधिवेशन हुआ, उसमें हमने देखे कि हमारे बीच में एक सभा का हमें मौका मिला। तो मैं कहना चाहती हूँ मुमरा कौसा के रहवासियों से कि ये मौका है, ये मोहब्बत भरी नजरों से देखिए मेरे सदर को, देखिए उन आंखों को, उन आंखों से कि ये देश की सबसे बड़ी पंचायत में जब आपके दर्द को उठाते हैं तो वही दर्द भरी नजरों से, वही मोहब्बत भरी नजरों से मेरे सदर को नवाजिए, क्योंकि हम उनकी हिम्मत बनेंगे, हम उनकी ताकत बनेंगे। जब तक मेरी बहनें, मेरी माएं अपने घर से उठ के जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ताकत को नहीं मजबूत करेंगी, तब तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब नहीं होगी। क्योंकि
جو ہوتی ہے ایک بچے کو جنم تو ضرور دیتی ہے، اس کی زندگی کا بھی خیال رکھتی ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں سے میں کوثا کی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ 5 سال جو ہمارے آنے والے سمے برباد ہوتے ہیں، تو اب ہمیں میری ماں اور بہنوں کو برباد نہیں کرنا ہے، اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنا ہے، تو مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دینا ہے، جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا ساتھ دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ زور سے ہاتھ اٹھائیے، نعرہ لگائیے، جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب زندہ باد۔ اب یہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ اب بہنیں بھی اٹھ چکی ہیں، جھنڈا اٹھا چکی ہے مجلس کا، اب جگہ جگہ سے بہنیں بھی مجلس کا جھنڈا اٹھائیں گی انشاءاللہ۔ آنے والے سمے میں مجلس اتحاد المسلمین کا پرچم ہر جگہ لہرائے گا، اور میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے بولنے کا سمے دیا۔ جزاک اللہ۔ آج کے امیر مجلس قائد ملت علی جناب اسد الدین اویسی صاحب سے میں التماس کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، شہ نشین بتشریف فرما تلنگانہ ریاست کے مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی و اراکین قانون ساز کونسل، بہار پردیش کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر وہ رکن اسمبلی اور بہار پردیش کے تمام مجلس کے ذمہ داران، تمل ناڈو سے کرناٹکا سے آئے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و معتمدین، پانڈیچری سے، جھارکھنڈ سے، ویسٹ بنگال سے، اتر پردیش سے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و معتمدین اور دیگر ریاستوں سے مجلس اتحاد المسلمین کے اس قومی کنونشن میں شرکت کرنے جو ذمہ داران آئے ہیں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ میرے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کے 65 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ 2 مارچ 1957 میں مجلس اتحاد المسلمین کو عبدالواحد اویسی نے بھارت کے سمویدھان کے تحت ایک سیاسی جماعت کے طور پر اس کا آغاز کیا، اور آج الحمدللہ مجلس 2 مارچ 2023 کو اپنے سیاسی سفر کے 65 سال انشاءاللہ مکمل کرنے جا رہی ہے۔ 65 سال پہلے مجلس اتحاد المسلمین کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے پاس نہ کوئی رکن اسمبلی تھا، نہ کوئی رکن بلدیہ تھا، مجلس کے پاس اس کا دفتر بھی نہیں تھا، مگر عبدالواحد اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین کی بنیاد ڈالی اور آزاد ہندوستان میں عوام کے درمیان میں جا کر یہ کہا کہ اگر ہم بھارت کے آئین اور سمویدھان کے تحت اپنے حقوق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو اور آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا پڑے گا۔ ملک کو آزادی ملی انگریزوں کے 200 سال کے غلامی کے بعد، مگر اگر کوئی مورخ تاریخ لکھے گا تو کہے گا کہ آزادی کے بعد اگر کسی 2 قائدین میں دور اندیشی تھی جن کی نگاہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ملک تو آزاد ہو گیا، مگر مستقبل میں آنے والی نسلوں کو ان کا جائز مقام اگر دلانا ہے بھارت کے آئین اور سمویدھان کے تحت،
جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، تو ان دو شخصیتوں نے اس بات کو بہت پہلے ہی محسوس کر لیا تھا کہ بھارت میں مسلمانوں کو، دلتوں کو اگر اپنی سیاسی طاقت جب تک وہ مضبوط نہیں بنائیں گے، اس وقت تک ان کے مسائل اور ان کی تکالیف اور ان کی ناانصافیوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ میں آج ممرا کی سرزمین میں کھڑے ہو کر نہ صرف عبد الواحد اویسی کو بلکہ حضرت اسماعیل کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بھارت کی آزادی کے بعد مسلم لیگ کو بنایا اور سرزمین دکن پر عبد الواحد اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین کی شمع کو روشن کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو ہمارے بزرگوں نے 65 سال پہلے جس جد و جہد کا آغاز کیا، مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، عبد الواحد اویسی کو 11 مہینے جیل کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی، تکالیف اور حکومت کے ظلم کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ ایک ایسا وقت عبد الواحد اویسی کے گھر پر بھی آیا کہ پینے کا پانی بند کر دیا گیا تھا، بینک کے اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے تھے، اور لوگ عبد الواحد اویسی کے گھر کو جانے کے لیے ڈرتے تھے۔ 65 سال پہلے جب عبد الواحد اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین کے جلسوں کا آغاز کیا، تو مجلس اتحاد المسلمین کے جلسوں میں آج جو ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگ موجود ہیں، ان جلسوں میں صرف 2 یا 4 لوگ آتے تھے۔ جس طرح آج اتنا بڑا منچ بنایا گیا ہے، 65 سال پہلے مجلس کا منچ نہیں بنتا تھا۔ ایک دیوانہ عبد الواحد اویسی 5 لوگوں کو کھڑا کر کے 1 گھنٹہ چل چل کر تقریر کرتا تھا اور لوگوں کو بتاتا تھا کہ یاد رکھو، اپنی دین کی تاریخ کو مت بھولو، سیرت النبی کا مطالعہ کرو، اور بھارت کے سمویدھان کے تحت اگر تم اپنے حقوق کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایک سیاسی طاقت بنو۔ ایسے مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا۔ عبد الواحد اویسی نے اور اس زمانے کے ان کے تمام ساتھیوں نے اپنی زندگی کو قربان کر دیا اور اپنے چین و سکون کو مٹا دیا۔ ظالم حکومت سے پنجہ آزمائی کی، حکومت نے ان کو دبانے کی کوشش کی، مگر ہمارے بزرگوں نے حکومت کی طاقت اور ان کے ظلم کے سامنے اپنے سروں کو نہیں جھکایا، بلکہ اپنے سینوں کو تان کر کہا کہ ہم یہ جو لڑائی لڑ رہے ہیں اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ملک کو آزادی ضرور مل گئی، یہ ملک یقیناً ترقی کے راستے پر گامزن ہوگا، مگر جو سب سے کمزور آج ہے وہ مسلمان اور دلت ہے۔ اگر اس کو طاقت ملنا ہے تو اس کو اپنی سیاسی قیادت بنانا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج مجلس اتحاد المسلمین کے پاس 2 MP ہیں، 7 رکن اسمبلی تلنگانہ میں ہیں، 2 مہاراشٹرا میں ہیں، 1 بہار میں ہے، 100 سے زیادہ اراکین بلدیہ مہاراشٹرا میں ہیں، گجرات میں اراکین بلدیہ، مدھیہ پردیش میں اراکین بلدیہ، کرناٹکا میں اراکین بلدیہ، اتر پردیش میں مجلس کے اراکین بلدیہ۔ اگر 65 سال پہلے اگر ہمارے بزرگوں نے اس ایثار اور قربانی کا جذبہ نہیں دیا ہوتا تو آج اسد الدین اویسی تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر تقریر بھی نہیں کرتا۔ اگر ہمارے بزرگوں نے محنت کی، قربانی کی، تو آج اسد الدین اویسی تمہارے درمیان میں کھڑا ہو کر تمہارے دلوں میں چھپے ہوئی تکلیف کو بے خوف ہو کر بیان کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے نوجوانوں، جو آج تم اتنی بڑی تعداد میں آج یہاں پر کھڑے ہو، نوجوانوں تم کو میں پیغام دے رہا ہوں، یہ لڑائی اگر آج اسد الدین اویسی، امتیاز جلیل، سیف پٹھان، وارث پٹھان، فیاض خان اور اگر اختر الایمان مجلس کے ذمہ داران لڑ رہے تو نوجوانوں سنو، یہ تمہاری لڑائی ہم لڑ رہے ہیں۔ اگر میری آواز معصوم اسکول کے بچوں کو پہنچ رہی ہے تو سنو میرے بیٹے اور بیٹیوں،
یہ لڑائی مجلس تمہارے مستقبل کے لیے لڑ رہی ہے. ہم نے اپنی جوانی کے راستے ہمارے ختم ہو گئے. اب ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، مگر ہم اپنی زمین میں جانے سے پہلے اپنی آنکھوں کو بند ہونے سے پہلے دیکھنا چاہتی ہیں کہ بھارت کی ہر ریاست میں مجلس اتحاد المسلمین کا رکن اسمبلی اور رکن پارلیمان منتخب ہو کر جائے. ہماری زندگی کا مقصد یہ کی ہے ہمارے بچوں اور بیٹیوں، میرے نغیور نوجوانوں، ہماری لڑائی یہ کی ہے کہ جب تم زندگی اصل زندگی میں قدم رکھو گے تو تم ان ناانصافیوں کا سامنا نہیں کرو گے، بلکہ تم کو عزت کی نگاہوں سے تمہارے تمام جائز مطالبات تم کو ملیں گے. یہ لڑائی مجلس لڑ رہی ہے. اگر 65 سال پہلے ہمارے بزرگ ڈر کر بیٹھ جاتے تو یاد رکھو کیا ہوتا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج مجلس کا نیشنل کنونشن ہوتا ہے. ایک ریاست، دو ریاست نہیں، 16 پردیسوں سے مجلس کے نمائندے آتے ہیں. اگر آج سے 28-29 سال پہلے اگر اسد الدین اویسی کو یا ممتاز خان کو اگر کوئی کہہ دیتا کہ ممرا میں مجلس کا ایک قومی کنونشن ہوگا اور 16 ریاست سے مجلس کے نمائندے آئیں گے، تو ممتاز خان اسد الدین اویسی مسکرا کر کہتے ہوں گے کہ ارے تم کیا بکواس کر رہے ہو. مگر الحمدللہ میں سلام کرتا ہوں میرے تمام مجلس کے رفقاؤں کو جن کے حوصلے اور عزم نے مجھے یہاں تک لے کر آیا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں میرے سیاسی سفر میں جو تمام اراکین مجلس کے غیور اراکین نے میرا ساتھ دیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے مجھے اکبر الدین اویسی جیسا ایک بھائی بھی دیا جس کے حوصلے اور عزم میں کبھی کمی نہیں آتی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اکبر کی دیوانگی کا، اس کی ضد کا کہ اکبر الدین اویسی آج اکبر الدین اویسی کا ساتھ ہے. احمد بلالہ ہے، احمد پاشا قادری جو سالار ملت کے ساتھی ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں میرے بھائی اختر علی مان کا کہ 2015 میں ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی اور آج اختر علی مان نے بہار کے کونے کونے میں مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کر دیا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اختر علی مان کا کہ انہوں نے 5 MLA کامیاب کروائے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں سیمانچل کی اس غیور عوام کا جس نے ظالموں کو منہ توڑ جواب دیا اور مجلس کے 5 اراکین اسمبلی کو کامیاب کیا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اتر پردیش کی عوام کا جو شوکت کی قیادت میں کام کیا جا رہا ہے. ہم کو کامیابی نہیں ملی اسمبلی انتخابات میں، مگر مجھ سے زیادہ ان کے حوصلے بلند ہیں. میں سلام کرتا ہوں مہاراشٹرا کی سرزمین پر بسنے والے آپ غیور عوام کا جنہوں نے اورنگ آباد میں 21 سال کے شیو سینا کے MP کو ہرا کر امتیاز جلیل کو اپنا MP بنایا. میں سلام کرتا ہوں مہاراشٹرا کی سرزمین پر بسنے والے غیور عوام کو جنہوں نے مالیگاؤں اور دھولیا سے مجلس کے رکن اسمبلی کو کامیاب کیا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے امتیاز جلیل جیسے مجھے ایک ساتھی کو عطا کیا. میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ڈاکٹر غفار قادری جیسے ایک شخص کا ساتھ مجھے نصیب ہوا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایسے ساتھیاں دیے کہ تمل ناڈو سے وکیل ہے، کرناٹکا سے پٹھان ہے، عثمان غنی ہے، رحیم مرچی ہے. ایسے تمام لوگوں نے مل کر مجلس اتحاد المسلمین کو اس مقام پر پہنچایا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجلس کے مرحوم صدر متمدین کو، قائدین کو اللہ ان کی مغفرت فرمائے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر آج میں تمہارے درمیان میں کھڑا ہوں تو اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے. میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میرا اس میں کوئی رول نہیں ہے. اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو صرف اور صرف اللہ کا کرم مجھ پر ہے. میں اگر کھڑا ہوں
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے اگر میں تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر یا تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر یا ایوان پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر باطل طاقتوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر مظلوم عوام کے انصاف کا مطالبہ اگر کرتا ہوں، بھارت کی پارلیمنٹ میں اگر میں وقت کے فرعون اور نمرود اور یزیدوں کے سامنے کھڑے ہو کر انصاف اور حق کی بات کرتا ہوں تو صدقہ ہے اہل بیت کا کہ انہوں نے مجھے اس مقام کو عطا کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی چیز ہے، ان ساتھیوں کی محنت اور قربانی تھی کہ آج اسد الدین اویسی یہاں تک کھڑا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک اپیل کرتا ہوں کہ اس سیاسی سفر کو اور آگے لے کر جانا ہے ہم کو، تاکہ یہ جو نوجوان بچے ہیں جو 21-22 سال 25 سال کے ہیں، یہ جو معصوم بچے آج 14-15 سال کی عمر میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے مستقبل کو اچھا کرنا ہے تو مجلس کو مضبوط کرو۔ تم اسد الدین اویسی کو، امتیاز جلیل کو، اختر الایمان کو مضبوط مت کرو، تم مجلس کو مضبوط کرو۔ ارے ہم مٹ جائیں گے، اس زمین کی غذا بن جائیں گے، مگر مستقبل تمہارا ہے۔ میں اگر تمہارے سامنے کھڑا ہوں، میری عینی خواہش یہ ہے کہ اللہ مجھ سے بہتر لیڈر پیدا کر دے۔ میری خواہش یہ ہے کہ تم نیتا بنو، تم لیڈر بنو، تم قوم کے صدر بنو، تاکہ تم قیادت کرو۔ یہ میرے زندگی کا مقصد ہے۔ کب تک تم ان لوگوں کے پیچھے غلامی کرو گے؟ ارے جب راشٹریہ کانگریس والے اجیت پوار نیتا بن سکتا ہے، سپریا سولے نیتا بن سکتی ہے، ادھو ٹھاکرے اپنے باپ کا بیٹا ہونے کی بنا پر نیتا بن سکتا ہے، جب ایک ناتھ شنڈے نیتا بن سکتا ہے، جب فڈنویس نیتا بن سکتا ہے، تو کیا مہاراشٹر کا مسلمان شرد پوار کی طرح، ادھو ٹھاکرے کی طرح، شنڈے کی طرح نیتا نہیں بن سکتے؟ کیا تم نیتا نہیں بن سکتے؟ کیا تم لیڈر نہیں بن سکتے؟ تو کیسے بنو گے؟ نعرے مارنے سے نہیں بنو گے، متحد ہو، ووٹ ڈالو، نیتا بنو۔ ارے جب بات چیت ہوگی تو ان سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات چیت ہوگی، سر جھکا کر، ہاتھ کو پیچھے رکھ کر، یہ زبان سے یہ نہیں کہو گے کہ ہاں صاحب، ہاں صاحب، ہاں صاحب، نہیں۔ بات چیت ہوگی تو ہوگی اس طرح سے ہوگی کہ اگر تو صاحب ہے تو میں بھی صاحب ہوں، میں تیرا غلام نہیں ہوں۔ ہاں ہمارے ہی صفوں میں بعض لوگ ہیں اور رہیں گے صبح قیامت تک۔ کربلا کے میدان میں امام حسین کو پانی بند کرنے والے کون تھے؟ نواسہ رسول پر تیر برسانے والے کون تھے؟ علی اصغر، علی اکبر کو شہید کرنے والے کون تھے؟ ٹیپو سلطان کو شہید کرنے والے کون تھے؟ کون تھے؟ ہمارے ہی صفوں سے لوگ آئے تھے، مگر آج آپ کو پہچاننا پڑے گا۔ ان ضمیر فرشوں کو پہچانو، یہ ایمان بیچنے والوں کو پہچانو، یہ کفن چور ہیں جو مجلس سے ٹکٹ دے کر ایک ظالم کے پیروں میں اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ مگر میں تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ تم نے اس کو خریدا جو کفن چور تھا، مگر اب پٹھان کھڑے ہوگا، اور جب پٹھان کھڑے ہوگا 2 گھنٹے کی طرح نہیں، پٹھان کھڑے ہوگا تو 5 سال کے لیے لڑے گا ممرا کی عوام کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ دولت کی طاقت پر خرید لیں گے، ارے تھوکتا ہوں تیری ناجائز دولت پر۔ ظلم کر کے رکھ دیے ممرا میں، اسپتال بن رہا ہے، منسپل اسپتال 8 سال سے بن رہا ہے، زمین کا ریزرویشن، ارے کون سا غارت کا گڑا ہے یہ ملے کا بھرتا نہیں ہے،
قبرستان کی زمین بھی کھا لیتا، اسکول کی زمین بھی کھا لیتا۔ اب اقتدار چلا گیا اس کے پاس سے، اب اقتدار اس کے پاس سے چلا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ممبرا میں اب آپ مجلس کو ایک اچھے ٹیم ملی ہے۔ صاحب پٹھان کے ساتھ ہمارا رکن بلدیہ شاہ عالم بھی ہے، اچھی ٹیم بنی ہے۔ آپ ان کا ساتھ دیجئے اور انشاءاللہ تعالی آپ کے بہت سے مسائل ممبرا کے اسکول کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ تعالی ان مسائل کو حل کرنا ہے۔ مگر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں دولت کے بنا پر سب کو خرید لوں گا، ارے جو بکتا ہے بک جائے گا، مگر میں بک چکا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں اویسی تم ان کے لیے کام کرتے ہو، تم فلاں کی ٹیم ہو۔ ارے ظالموں، تم کو نہیں معلوم اسد الدین اویسی اپنے آپ کو بیچ چکا ہے۔ اسد الدین اویسی اپنے آپ کو بیچ چکا ہے۔ میں بک چکا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی غلامی میں۔ میں بک چکا ہوں امام حسین اور اہل بیت کی محبت میں۔ ارے تم کیا خریدو گے؟ تم کون سی بات کرتے ہو؟ ارے جب تم ہار جاتے ہو تو ہم پر الزام لگاتے ہو کہ فلاں ٹیم، یہ میڈیا والے ہم سے پوچھ رہے تھے کہ شیو سینا کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ شیو سینا کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایک میڈیا والے پوچھے آپ کو ادھو ٹھاکرے سے سمپتی نہیں ہوتی؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں جواب نہیں دیا میڈیا کے ہمارے دوست کو، میں رک گیا کیونکہ شام میں جلسے میں جواب دینے میں جو مزہ آتا ہے نا، اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم ان میڈیا کے دوست سے پوچھنا چاہتے ہیں، جب ممبئی کی سڑکوں پر قتل عام ہو رہا تھا تو آپ کو سمپتی نہیں آئی؟ جب ٹاڈا کے قانون میں لوگوں کو جیل میں ڈالا جا رہا تھا، جب آپ کو سمپتی نہیں آئی؟ جب بھول گئے کیا؟ میں نہیں بھولا، میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ اگر ممبرا بسا تو کیوں بسا؟ ممبرا اگر بسا جو 60-65 سال کے لوگ آج یہاں پر بیٹھے، پوچھو ان کو کس نے بھگایا تھا؟ ان کو کس نے ان کو مار مار کر بھگایا تھا؟ میں بھول نہیں سکتا ہوں۔ بڑی سمپتی پیدا ہو رہی ہے۔ ارے کب تک غیروں کے گھروں کو روشن کرو گے؟ کب تک غیروں کے گھروں کو روشن کرو گے؟ کب تک ان سے ہمدردی کرو گے؟ ارے اپنے آپ سے تو کبھی ہمدردی کرو۔ تم کو میری بات اگر پسند نہیں آ رہی تو سنو، میں تمہاری پسند کی بات نہیں کر سکتا، میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں۔ رضوان نامی 12 سال کے بچے کو پوچھا کرو، لیمان کو 12 سال کا بچہ ہے، بہار میں 7 دن جیل میں ڈال دیا گیا۔ کس کی سرکار ہے؟ نام نہاد سیکولر لوگوں کی سرکار ہے۔ سمستی پور میں ایک مسلمان کو موب لنچ کر دیا گیا، کس کی سرکار ہے؟ بڑے نام نہاد سیکولر لوگوں کی سرکار ہے۔ جنید اور نصیر کو پوچھو، جمیل خان راجستھان کا مارکور کمیٹی کا صدر ہے۔ راجستھان میں جنید اور نصیر کو کڈنیپ کر کے، تھوڑی دیر کے لیے تصور کی دنیا میں جاؤ، جنید اور نصیر کو کڈنیپ کیا گیا۔ اس کی بیوی کو معلوم ہوا، بھائی کو معلوم ہوا، پولیس اسٹیشن جا کر کمپلین کرتے ہیں کہ 2 کو کڈنیپ کر لیے، تو پولیس بولتی ہے کہ چل نکل، جھوٹ خبر۔ بعد میں معلوم ہوتا کہ جنید اور نصیر کو ان کے گھر سے 200 کلومیٹر دور ان کی جلی ہوئی لاشیں ملتی ہیں۔ بولو پھر اس پر کیا بولو گے؟ اس پر سمپتی پیدا نہیں ہوتی؟
उद्धव ठाकरे पर सिंपैथी पैदा होती है क्योंकि शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए। तुमने क्या जुनैद की जली हुई लाश को देखा? तुमने क्या नसीर की जली हुई लाश को देखा? तुमने क्या जुनैद के यतीम 6 बच्चों को देखा? क्या तुमको मालूम कि जुनैद का एक बड़ा भाई नीम पागल है, उसकी 7 औलाद है, उसकी जिम्मेदारी जुनैद पर थी। तुमको गैरों के लिए सिंपैथी है, अरे तुम्हारा भाई जो मर गया उसके लिए हमदर्दी नहीं होगी? तुम उनके घर को बचाओगे, अपने घर को बर्बाद करोगे क्या? यही फर्क है। असदुद्दीन ओवैसी ये कहता है कि अगर उद्धव ठाकरे का घर आबाद रहेगा तो जुनैद का घर भी आबाद रहना चाहिए। अगर शरद पवार के घर में लाइट होगी तो नसीर के घर में भी चमक होनी चाहिए। अगर फडणवीस और मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो झूठ है, तो फिर हम क्यों मर रहे हैं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चीज इनको तकलीफ पहुंचाती है कि कौन है ये जो यहां पर आकर नाम लेकर बोलता है, अरे तुमको गुलामों और चमचों और कफन चोर की खव्वाली सुनने की आदत पड़ गई। जब एक शेर तुम्हारे सामने धारता है, सच्चाई को बयान करता है, तो सुनो आप। लोग बोलेंगे ओवैसी तेरी तकरीर से तो कोई इलेक्शन नहीं जीतता। गुजरात में साबिर काबुली वाला को मैं सलाम करता हूं। अरे हम चुनाव नहीं जीते, मगर क्या तुम ये कहोगे कि कल मैं नहीं जीतूंगा? आज नहीं जीता, ये बच्चे जिता देंगे इंशाअल्लाह ताला। आज नहीं जीता, ये बच्चे कामयाब कर देंगे। अरे मैं खबर में चला जाऊंगा तो यही बच्चे आकर मेरी खबर पर ठहर कर पुकार कर कहेंगे, ओवैसी तू दीवानों की तरह पुकारता था, हमने उस बात को समझा, देख आज हम कामयाब होकर तेरी खबर पर आए हैं। मैं वो काम कर रहा हूं, इम्तियाज वो काम कर रहा है, अख्तर अली मान वो काम कर रहा है, शौकत वो काम कर रहा है, जमील खान वो काम कर रहा है, हमारा वकील तमिलनाडु का वो काम कर रहा है, उस्मान गनी वो काम कर रहा है। मगर ये लोग क्या कहते हैं? ये लोग क्या कहते हैं? सेकुलरिज्म को बचाओ। अबे कौन सा सेकुलरिज्म है बताओ मेरे को? कौन सा सेकुलरिज्म है? क्या शिवसेना सेक्युलर है? शिवसेना कब से सेक्युलर हो गई मुझे बताओ? क्या राहुल गांधी पुकार कर कहेंगे कि शिवसेना सेक्युलर हो गई? दोनों शिंदे एंड उद्धव, ये राम और श्याम की जोड़ी है, कभी भी मिल ले सकते, मगर आप सिंपैथी नहीं है। जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई, कभी श्री कृष्णा रिपोर्ट तो पढ़ो। जुनैद और नसीर के घर पर कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर गेहलोत नहीं गया। 2 दिन पहले एक शादी में गए, वहां से आधे घंटे के रास्ते पर जुनैद का गांव था, घाटनी का, नहीं गए। ये कांग्रेस के नेता पूरा भारत फिरे, पैदल 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 पैदल, मगर वहां नहीं गए। मेरे अजीज दोस्तों, ये कौन सा सेकुलरिज्म है कि आज पूना में इलेक्शन हो रहा है, कस्बा में मैं शरद पवार साहिब से पूछना चाह रहा हूं कि विशालगढ़ में महाशिवरात्रि के दिन हजरत पीर मालिक रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर शरपसंदों ने पटाखा, एक छोटा तोप दरगाह की तरफ लगाकर मारा। बोलो ना शरद पवार, बोलो ना कि ये किया गया काम गलत था। नहीं बोलेंगे। बोलेंगे तो इसलिए नहीं बोलते, नहीं नहीं हिंदू भाइयों का वोट नहीं मिलेगा। मेरे अल्लाह के वली के आस्थाने पर 500 साल पुरानी दरगाह पर आप वहां पर पटाखे फोड़ते हैं, जुल्म करते हैं, कोई नहीं बोलता।
پوچھو ایڈیشنل ایس پی وشال گڑھ سے کہ کس نے فون کر کے ان سے کہا کہ ان لوگوں کو روکو، گرفتار کرو. میں نے بات کی تھی. مگر شرد پوار نہیں بولیں گے، پونا میں بولیں گے مسلمانوں ووٹ دو، ووٹ دو، ووٹ دو. کیوں ووٹ دو تم کو؟ تو بولیں گے مودی کو روکنا ہے، مودی ظالم ہے. اچھا مودی اگر ظالم ہے، ظلم ہے، میں مانتا ہوں. فرق کیا ہے بتاتا ہوں میں آپ کو. نواب ملک کو جانتے ہیں نا؟ جانتے نواب ملک کو؟ نواب ملک کو بیل ہوئی؟ ہوئی؟ کس کو بیل ہوئی؟ کس کو بیل ہوئی؟ کیسا ہوئی؟ بیٹی میں کیا ہوں؟ نواب بھائی کو جیل، یہ باہر. اور پھر بولیں گے اویسی بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے. ارے کون سا تمہارا سیکولرزم ہے میرے کو بتاؤ کہ تم مودی کے ہرانے کے نام پر ووٹ لوگ دینے تیار ہرائیں گے، مگر جب تم ظلم کی بات کرو گے تو کیا تم بھی ظلم نہیں کیے؟ اچھا مودی کے راج میں جنید اور نصیر کی موت ہوتی ہے اور ان کو مودی کیا کرتے؟ ای ڈی سی بی آئی دکھاتے، ان کو ڈراتے اور ہم کو موت مل رہی ہے. اور جب ہماری لاشیں آتی ہیں تو لوگ کبھی گھر کو بھی نہیں جاتے، نہ پوچھتے ہیں کہ کیوں، کیا وجہ ہے، ان یتیموں کے سر پر ہاتھ نہیں رکھتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ سیکولرزم ہے جس کے خلاف مجلس تھی اور ہے اور رہے گی. اورنگ آباد کا نام بدل دیا گیا تو کیا شرد پوار نے تائید نہیں کی؟ اورنگ آباد کا نام بدل دیا گیا، کانگریس نے تائید کی. کس نے بولا اورنگ آباد کے نام کے خلاف؟ مجلس نے بولا. آپ بتائیے شرد پوار کچھ نہیں بولیں گے؟ کیا آپ کو معلوم یونیفارم سول کوڈ کے نام پر مودی اور آر ایس ایس ہم کو ہماری شریعت ہم سے چھیننا چاہتی ہے؟ اس پر بولو، کوئی نہیں بولتے. ایک ہی بات بولیں گے، پہلے ہراؤ مودی کو. ارے تم بولو تو صحیح، میرے وجود کا اقرار تو کرو. مسلم ریزرویشن کے بارے میں بات کرو. نہیں بات کریں گے. کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ مہاراشٹرا میں مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے؟ ان 100 برادریوں کو. آج مہاراشٹرا میں سب سے کم گریجویٹ اگر کسی کے ہیں تو مسلمان ہیں. آپ ممبرا میں رہتے ہیں، آپ کو معلوم کہ کتنے مسلمانوں کے پاس زمین ہے، کتنے مسلمانوں کے پاس زمین نہیں ہے. کتنے سب سے کم مسلمانوں کے پاس زمین ہے، سب سے زیادہ لینڈ لیس مسلمان ہے، سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ مسلمانوں کا ہے. ریزرویشن نہیں ملتا. ارے ادھو ٹھاکرے کی چمچا گیری کرنے والوں، کانگریسی اور راشٹروادی والوں، کیا تم نے مسلمانوں کا ریزرویشن کیوں نہیں دلایا؟ نہیں دلایا کیونکہ آپ طاقتور ہو جائیں گے. میرے عزیز، ارے بھائی رک جاؤ، ابھی 10 بجنے 5 منٹ ہے. یہ دولہے کی بارات کیسا بھی جاتی، فکر مت کرو آپ. جب سے ایک منٹ سنیے، جب سے یہ سیکیورٹی میرے کو دیے دم ہو گیا ہے، دم ہو چکا ہے. اور ان کی موجودگی میں بھی میرے گھر پہ پتھر پھینکتے میرے دیوانے. مودی جی ذرا اپنے چمچوں کو بولیے کہ جب 5ویں مرتبہ گھر پہ حملہ کریں گے تو میرے کو ایک فون کر دو، میں رہتا ہوں. جب پتھر پھینکو، ارے ہماری موجودگی میں پھینکو نا. یہ کون سے باکڑے پہلوان ہیں جو ہم نہیں رہتے پتھر پھینک کے چلے جاتے ہیں؟ پیارے، جب لیلا ہوگی تو آؤ پورے مجنو. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کس کا شیشہ ٹوٹتا ہے. کس کا شیشہ ٹوٹے گا؟ ارے تمہارا شیشہ بالکل نازک ہے، یاد رکھو.
تمہاری گولیاں میرے حوصلے اور عزم کو کم نہیں کر سکیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے ایک ہی اپیل ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے۔ یاد رکھیے آپ میری اس بات کو، جب تک آپ اپنا نیتا نہیں پیدا کریں گے آپ کی تکالیف دور نہیں ہو سکتی۔ اس سماج میں ہر برادری کا ایک نیتا ہے، اگر کسی کا نیتا نہیں ہے تو مسلمانوں کا ہے۔ جیت کر تو آ جاتے ہیں مگر ان کی زبانوں پر ان کی پارٹی کا تالا لگا ہوا۔ میری زدار ماں اور بہنوں، مجلس کو مضبوط کریے، سیف پٹھان اور ان کی ٹیم کا ساتھ دیجئے، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پر بلدیہ کا چناؤ لڑیں گے، ہر جگہ پر لڑیں گے۔ اور مومبرا کے جو موجودہ ایم ایل اے ان سے کہہ رہا ہوں کہ اب تم تیار ہو جاؤ، اب کوئی کفن چور بے ایمان کو ٹکٹ نہیں ملے گا، اب ایک شیر کو ٹکٹ ملے گا اور وہ تم سے مقابلہ کرے گا مومبرا کی عوام کے انصاف کے لیے۔ انصاف ملنا چاہیے، یہ آپ کا حق ہے۔ آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔